گولیاں چلیں، گالیاں دی گئیں، سی سی ٹی وی کیمرے توڑ دیے گئے، فائرنگ کے ساتھ بہادر آباد ایم کیو ایم مرکز میدان جنگ بن گیا اور آخر میں اس کو تالے بھی لگانے پڑ گئے۔ کیا متحدہ قومی موومنٹ ایک بار پھر اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہی ہے یا پھر ایک نئی پارٹی کا جنم ہونے جا رہا ہے؟ گزشتہ رات ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز میں جشن آزادی کی تیاریوں اور تنظیم سازی سے متعلق ایک اجلاس جاری تھا، اور وہاں جو کچھ ہوا پھر اس کی کسی کو البتہ امید نہیں تھی۔ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی دونوں وفاقی وزیر ہیں، ایک کنوینر ہیں ایم کیو ایم کے اور دوسری طرف دوسرے سینئر ڈیپٹی کنوینر ہیں۔ ان دونوں کے گروپس ہیں، ان دونوں کے گروپس کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی، پتھرا اور پھر ہوائی فائرنگ تک کی نوبت آ گئی۔ سندھ اسمبلی کے رکن اعجاز الحق اور رہنما ذاکر کو مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ مبینہ طور پہ منگلا شرما اور سبین غوری جیسی جو خواتین رہنما ہیں ان سے بھی بدتمیزی ہوئی، دھکم پیل ہوئی۔ یہی نہیں، بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ کوریج کے لیے موجود ایک نجی چینل کے کیمرامین کو زبردستی یرغمال بنا کر تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ پرانی ایم کیو ایم بھی کرتی تھی۔ اس جھگڑے نے ماضی کی یادوں کو ڈیفینیٹلی تازہ کیا ہے، جب کراچی میں یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر پھر 2016 میں بانی ایم کیو ایم کی ریاست مخالف تقریر کے بعد حالات کچھ بدلے۔ کہا گیا ایک نئی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ اس سے پہلے مارچ میں مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی بنائی تھی، ان کا بھی نعرہ یہی تھا کہ یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے بلکہ اس کی کاٹ میں، اس کے مقابلے میں میدان میں اتر رہی ہے۔ اور جو بانی کی متنازع تقریر تھی اس کے بعد فاروق ستار نے ایک الگ گروپ بنایا، ایم کیو ایم پاکستان تھی۔ لیکن پھر جنوری 2023 آیا جب دونوں دھڑوں یعنی ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا انضمام ہو گیا، اتحاد ہو گیا اور یہ ضم ہو گئیں۔ مقصد یہ تھا کہ پارٹی کو متحد کیا جائے، اس کو مضبوط بنایا جائے اور مہاجر ووٹ جو ہے اس کی بہتر ریپریزنٹیشن ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس انضمام سے ایم کیو ایم واقعی مضبوط ہوئی ہے یا اندرونی جو دھڑے بندیاں ہیں اس نے اسے مزید کھوکھلا کر دیا ہے؟ ایک ایسے وقت میں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ڈیفینیٹلی کہ جب متحدہ بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم میں اپنے مطالبات کو پش کرتی ہے، ایک ایسے وقت میں جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب اور دیگر متعلقہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے یونٹس ہونے چاہیے، صوبے ہونے چاہیے، اور ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے کراچی کو لے کے، تو ایم کیو ایم میں یہ انتشار، یہ اختلاف کیوں سامنے آ رہی ہے اور اس سے ایم کیو ایم کا مقدمہ کتنا کمزور ہوگا اور باقی اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے جوائن کریں سینئر صحافی طارق حبیب صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بنیادی طور پہ یہ اچانک اس وقت میں یہ اتنا سب کچھ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یعنی ایک پرانی ایم کیو ایم کی بھی رمق مل رہی ہے، وہیں کچھ ڈاٹس لندن کے ساتھ بھی کنیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ان تینوں چاروں کنوینرز کو؟ جی دیکھیں، ویسے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اچانک کا لفظ یوز کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ یہاں پہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ معاملات پہلے دن سے ہی خراب چل رہے ہیں۔ جو یہاں پہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلسل جو ہے وہ انتشار ہی پیدا ہوتا رہا ہے، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی۔ یعنی نہ تو یہ باہر کراچی کی عوام کو کچھ ڈیلیور کر سکے ہیں اور نہ ہی پارٹی کے اندر ایک مضبوط پارٹی کی صورت میں یہ لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ جو ہے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ایم کیو ایم لندن کے تسلط سے باہر نہیں آ سکے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک مخصوص نظریے کو لے کے یا ایک مخصوص لائن کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اب نفرت کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کو ہی یہ دھڑے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کل ایپیسوڈ ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ اچانک نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے۔ جب سے یہ ایم کیو ایم بنی تھی اس کے بعد سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں کارکنوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں۔ ان کو کبھی کنوینر کہا جاتا ہے، کبھی چیئرمین کہا جاتا ہے۔ وہ اگر میر پور یا حیدرآباد کے دورے پہ جاتے ہیں تو فاروق ستار صاحب کبھی لاتعلقی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جب اپنی سیاست کرتے ہیں باقی پارٹی سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ جیسے جو زرداری صاحب سے خالد مقبول صدیقی صاحب کی ملاقات تھی، اس کا باقی پارٹی کو ہمارے ذرائع کے مطابق علم نہیں تھا۔ تو باقی جو پارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آتا ہے، ان کی طرف سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں طارق صاحب بنیادی طور پہ اس وقت کون سا دھڑا دوسرے پر سبقت لیے ہوئے ہے؟ کس کی پذیرائی ہے گراس روٹ لیول پہ؟ اور دوسرا جو لندن والا آپ بات کر رہے ہیں اس کی پینیٹریشن کس حد تک ہے؟ یعنی وہ رابطہ کمیٹی میں ہے، وہ ان 3-4 بڑے ناموں میں سے بھی کوئی ہے جو ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے، رابطے میں ہے؟ ایگزیکٹلی کیا اس طرف سے انفارمیشن ہے؟
دیکھیں عبید بھائی، یہ آپ کو میں ایک ایکسکلوزیو خبر بھی دے رہا ہوں کہ جو ابھی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں ہمارے جو سائبر ونگ کا ادارہ ہے NCCIA، اس کی جانب سے، اس میں ایک جو MKM کے رہنما ہیں محمد زاہد عرف زاہد منصوری، ٹھیک اسے ہے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ ایک پیج چلا رہا تھا جس پہ ریاست مخالف بیانیے کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی بنیاد پہ اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کے پاس سے جو موبائلز برآمد ہوئے ہیں ان کو تفصیلی طور پہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ MKM کے مختلف رہنماؤں کو اسی الزام میں کہ وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث تھے، نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور NCCIA کی جانب سے انہیں طلب کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ بتاتا ہے کہ جو ایک بیانیہ، معذرت چاہتا ہوں، جو ایک بیانیہ MKM لندن لے کے چل رہی تھی، وہ بیانیہ آج بھی موجود ہے، اور کچھ لوگ، کچھ لیڈران ایسے ہیں جو اس بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو MKM لندن کا اثر و رسوخ اس موجودہ قیادت پہ MKM کی موجود ہے، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت مضبوط اپنا جو ہے وہ ایک حلقہ احباب رکھتا ہے، تو یہ بھی اب یہاں غلط سے نہیں ایک ہوگا۔ اگلا فطری سوال بنیادی طور پہ طارق صاحب یہ اٹھتا ہے کہ اگر MKM لندن کی چھاپ ہے، یا وہ رابطے ہیں، یا وہ سارے معاملات اسٹیبلش ہو رہے ہیں، یا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر تو معاملات بڑے کلیئر ہیں نا، کیونکہ وہ 2016 میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اس سوچ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر وہ سوچ ہے تو وہ تو ظاہر ہے رہے گی نہیں، پنپے گی نہیں۔ تو دوسری طرف کون ہے جس کو اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ گرین سگنل ملا ہو، آشرواد حاصل ہو، جو ظاہر ہے اس سب میں سے پار ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو ویبی معاملہ یہ ہے کہ اس MKM کی جو موجودہ قیادت ہے، اس میں سے جس نے بھی کارکنوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا وہ پار ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سب سے زیادہ اس قیادت میں سرگرم کوئی کردار نظر آتا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے، کہ وہ جا بھی رہے ہیں، وہ ایکٹیو بھی ہیں، ان کے کارکن ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں، اور وہ جہاں بھی نظر آتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ہم اس وقت صرف بات کر رہے ہیں MKM کی قیادت کے حوالے سے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو صرف قائدین آپس میں مل کے کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ اجلاس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر کارکنوں کی تعداد دیکھی جائے تو ایک ماضی کی جو MKM تھی جس کی ایک کال پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے تھے، آج وہ معاملہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک میں جاری ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ سسٹم کے حوالے سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، نئے صوبے، نئے انتظامی یونٹس بننے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پہ MKM جو کہ قیادت ہے اس کا اس وقت آپس میں الجھ جانا، اور اتنا شدید الجھ جانا کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ اب تصادم کی صورت ایک ایسے وقت میں، یہی میرا اگلا سوال تھا، آپ گفتگو کو اس طرف لے آئے ہیں کہ ایک وقت میں جو MKM مانگتی ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ سسٹم دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے، سسٹم خود بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے یا صوبے ہونے چاہیے۔ اب تو MKM کو مل کر یک آواز ہو کے یہ مقدمہ اپنا مزید جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے کہ نہ صرف نئے صوبے بلکہ بلدیات بھی میک شور کریں، سر یہ ہمارا پروپوزل ہے۔ ایسے وقت میں اس تقسیم سے پیپلز پارٹی یا کولیپسڈ سسٹم کیا فائدہ اٹھا لے گا؟ دیکھیں، یہ جو ابھی MKM کی تقسیم نظر آ رہی ہے، اس سے تو واضح طور پہ یہ جو کولیپس سسٹم ہے یہ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بینیفیشری نظر آتے ہیں، اور یہی لگتا ہے کہ اس تقسیم کا جاری رہنا پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ تقسیم جاری رہے تاکہ MKM جو اس کا بنیادی طور پہ موقف ہے ایک کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کا، اس موقف کی طرف وہ فوکس نہ کر سکیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو سچویشن نظر آتی ہے اس میں جو ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سسٹم جس پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ MKM کی قیادت تو آپس میں عبید بھی الجھی ہوئی ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو MKM کے ذمہ داران ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، جو ان کے MPAs ہیں، MNAs ہیں، وہ ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے۔ ون بائی ون نام لینے لگے تو ایک لمبی فہرست سامنے آ جائے گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران MKM کی جو بھی سرگرمیاں ہوئی ہیں، اس میں جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن ہو گئے، فیصل سبزواری ہو گئے، یہ ہمیں اس طریقے سے ان کے چہرے نظر نہیں آئے جس طریقے سے پہلے نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا ہے اور کہ اس یہ جو بیچ رہنما ہیں، بنیادی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ دور ہوئے، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ سپیس بھی حاصل کیا، ان سب کو ایک جگہ لانے کی، یعنی جو ہائپر ایکٹیو ہیں ان کو بھی
اور جو آپ کہہ لیجئے کہ جا چکے ہیں ان کو بھی بلا کر ایک جگہ جمع کرنا، بلکہ کیا پتا فاروق ستار صاحب ان لوگوں کو جمع کر کے اپنے مخصوص انداز میں کوئی شعر ہی سنا دیں. وہ کیا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، انگار میں بڑھ جاؤ گے. خیر طارق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.